الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے آج ہم اپنی کلاس نمبر 42 اس کا جو وہ آغاز انشاءاللہ کر رہے ہیں. اس کلاس میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 تا 30 یعنی سورہ یونس کی پہلی 30 آیات جو ہے وہ پڑھیں گے. آج یہ جو 30 آیات پڑھ رہے ہیں، ان میں جس مضمون کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے، موضوع بنا کے عنوان دیا ہے، وہ سمجھ لیں. وہ ہے مشرکین کا قرآن حکیم میں ترمیم کا مطالبہ. ترمیم سمجھتے ہیں؟ یعنی ساری چیز نہیں، کچھ چیزیں اس میں تبدیل کرنے کو ترمیم کہتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ساری چیز ہی ہٹا دی جائے. ریجیکٹ جیسے کہتے ہیں جی یہ بل ریجیکٹ ہو گیا، تو وہ سارے کا سارا ریجیکٹ ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ اس میں ترمیم ہوئی ہے، کچھ چیزوں کا رد و بدل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو مطالبے آج کے ہمارے مضمون میں آئیں گے. کہ پہلا تو یہ تھا کہ اس پورے کے پورے قرآن کو ہٹا دیں. دوسرا تھا یا اس میں ترمیم کر لیں. اچھا جی، ایک اور بات نوٹ کر لیں. اصل کے اندر یہ میں پھر اس لیے بیان کرتا ہوں ہر دفعہ کیونکہ بعض اوقات کسی سننے والے کے پاس جاتی ہے نا جب، کیونکہ یہ سب ریکارڈ ہوتی ہیں، پھر وہ اس کے اوپر چلی جاتی ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو کوئی آدمی سنتا ہے تو اسے یہ پتہ چلے کہ یہ ایک سلسلہ تسلسل سے چل رہا ہے. تو ہم نے 41 یہ 42ویں کلاس ہے نا، تو 41 کلاسوں میں ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ توبہ کی آخری آیت تک پڑھ لیا. اور اب 42 نمبر کلاس جو ہے اس میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر پہلی آیت سے شروع کر رہے ہیں. سورہ یونس کے بارے میں سمجھ لیں، بلکہ اب تسلسل سے جو صورتیں آ رہی ہیں نا، ان میں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک جو ہے نا یہ صورتیں مکی صورتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہیں مکی صورتیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے قیام میں جو آخری 4 سال تھے. قیام تو ظاہر ہے آپ کا 50 سال رہا ہوگا نا، 40 سال تو وحی کے نزول سے پہلے. اب قیام سے مراد مطلب یہ ہے کہ وحی کے نزول کے بعد کا قیام.
تو وہ تقریباً 13 سال بنتا ہے. تو آپ یہ اس میں لاسٹ والے 4 سال جو ہے نا وہ سمجھ لیں. اس دوران یہ صورتیں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک. اور اس سے پھر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ ایک تحریک ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے ہیں. ایک معاشرہ ہے جس کو دعوت دیتے ہیں، دے رہے ہیں تسلسل کے ساتھ. ہو گئے ہیں سمجھ لیں کہ 8-9 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں. اس 10 سال میں بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. مشرکین کی طرف سے کیا کیا رد عمل آ رہے ہیں، وہ سب اس میں آپ کو منعکس ہوں گے ان جو ہے وہ صورتوں میں. یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے آپ کسی آدمی کو سمجھانے لگتے ہیں تو پہلی دفعہ جب آپ سمجھاتے ہیں تو آپ کا رویہ اور طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو تو بالکل سرے سے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے نا، تو لہٰذا آپ اس طرح بات کرتے ہیں. اور جب دوسری دفعہ سمجھاتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ اس کو کافی کچھ باتوں کا تو پہلے ہی بات پتہ ہے. اور پھر جب آپ تیسری دفعہ سمجھاتے ہیں، چوتھی دفعہ سمجھاتے ہیں، 5ویں دفعہ سمجھاتے ہیں، تو اب وہ خود بخود اس کے اندر یعنی آپ کے سمجھانے میں بھی یا اس سمجھانے کے بعد جو نتائج آنے والے ہیں وہ بھی اب قریب آ رہے ہیں نا. آپ ایک بچے کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی کلاس کے اندر جو ہے وہ سال کے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لو تمہارا ہی فائدہ ہے. پھر کہتے ہیں پڑھ لو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو سال کا اینڈ ہو گیا تو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اب اس کے فیل ہونے کا بھی ٹائم آ گیا ہے. تو وہ فیل ہونے والی باتیں بھی ہونی شروع ہو جائیں گی. تو گویا کہ جب معاشرہ ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے جب اپنے معاشرے کو دعوت دی تو پھر اینڈ کیا تھا، اینڈ عذاب تھا، ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ یہ صورتیں جو ہے وہ عذاب سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہیں. اب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، میں نے پچھلی صورتوں کے اندر بتایا تھا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہیں وہ بھی عذاب سے متصلاً قبل نازل ہوئی تھی. اور پھر عذاب آ گیا سورہ انفال اور سورہ توبہ میں. تو اب پھر مزید صورتیں آ رہی ہیں جو عذاب سے متصلاً قبل جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، اور وہ اور بھی سمجھ لیں کہ قریب ہیں. یہ سورہ یونس اور سورہ ہود وغیرہ. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی سورہ یونس سورہ ہود اس سے یہ صورتیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سفید ہونے لگ گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے بال جو ہے وہ بڑی تیزی سے سفید ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے. اخواتہا اس کی بہنوں نے، بہنیں مطلب یہ ہے کہ سورت کی بہن سورت، اس سے جیسی صورتوں نے. کیا مطلب ہے کہ اس میں تو اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ اینڈ والی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، عذاب والی باتیں آ رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اب یہ کوئی اگلی باتوں کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا نا کہ عذاب کیسے آ جائے گا. پتہ نہیں نوح علیہ السلام کی قوم والا آئے گا، فرعون کی قوم والا آئے گا، یا ہود اور شعیب علیہ السلام والی قوم والا آئے گا، کیا بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتی ہود و اخواتہا. تو یہ زمانہ ہے جی سورہ یونس کا. تو بس اب ہم اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا، انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را
یہ الف لام را یہ تو حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں، تو اب اس کے اوپر تو دوبارہ بات کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک حکمت والی کتاب کی۔ حکیم سمجھتے ہیں نا، اللہ کے ناموں میں سے بھی نام ایک حکیم ہے، اور قرآن کو بھی قرآن حکیم کہا گیا، اور عام طور پر انسانوں میں سے بھی کہتے ہیں کہ فلاں بڑا حکیم انسان ہے۔ ہمارے ہاں تو حکیم کہتے ہیں وہ جو دوائیاں دیتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ حکیم ہے، تو اس سے سمجھ لیں مطلب یہ ہے کہ دانش مند، عقل مند، ذہن یعنی سلجھی ہوئی بات، دانائی والی بات جو ہے نا وہ کرنے والا، وہ دانائی کی صلاحیت رکھنے والا۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک دانائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَن یشاء وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، وہ تو یہی ہے۔ اور ہاں دوسری جگہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر احکامات بھی نازل کیے ہیں کہ جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کا ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ساری، یہ ٹھیک ہے کتاب ہے، لیکن یہ دیکھیں کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تمہارے اوپر جو ہے وہ فرض کر دیا گیا روزہ۔ کُتِبَ اس سے بھی کتاب ہے، احکامات کے لیے بھی کتاب کے الفاظ، احکامات کے لیے بھی ایک احکامات بھی ہیں اور حکمت بھی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ آج کا مسلمان حکمت سے محروم ہے۔ حکم کا تو اسے پتہ ہے، اسے نماز پڑھنے کا پتہ ہے، اس کے نماز کی حکمت کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کے اوپر جو وہ قیاس کا دیں، اور قرآن کا بڑا حصہ حکمت ہے۔ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ قرآن کا بڑا حصہ حکمت ہے۔ میں کئی دفعہ آپ کو یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو ایک طرف سے جو ہے وہ آیتیں جمع کرنے لگ جائیں جن میں کوئی حکم دیا اللہ نے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، حلال کھاؤ، حج کرو، عمرہ کرو، تو یہ آیتیں کتنی بنیں گی؟ یہ 2 سپارے سے یا 2.5 سپارے سے زیادہ نہیں اس کا حجم، احکامات کا حجم اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ تو باقی جو 27 ساڑھے 27 سپارے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں حکمت ہے، اور ہمیں حکمت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بات ہے جی، دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ لمبی لمبی صورتیں اور لمبی لمبی آیتوں میں کہیں حکم ہے ہی نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا حکم ہے اس میں؟ حکم بتائیں، کیا یہ فلانا حکم دیا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ حکمت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس کو سمجھ آئے گی، یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ صاحب کہتا ہے۔ احکام تو سمجھ آ جاتے ہیں، یہ جو عام طور پر اس وقت ہمارے ہاں جو مولوی طبقہ جانتا ہے وہ احکامات کو ہی جانتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ اسی کی بحث ہی کرتا ہے اور اسی تک کہ وہ اس کا حدود ختم ہو جاتی ہے، اور باقی بھی عام لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں۔ ورنہ آپ پڑھیں لمبی لمبی صورتیں ہیں اور اس میں کوئی حکم نہیں ملتا، کوئی 1-2 حکم چلو آ گیا۔ باقی کیا ہے؟ باقی کیوں اللہ نے نازل کر دیا؟ بے مقصد نازل کر دیا۔ بہرحال تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، اچھا ایک اور بات سمجھ لیں، مکے میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں نا
ان میں احکام تو شاذ ہی ہیں، ساری حکمت ہی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ مکے میں جتنا بھی قرآن، اچھا مکے میں قرآن کا کتنا حصہ نازل ہوا ہے؟ 2/3. 2/3 ایسا حکمت ہی سمجھ لیں. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے؟ کیا بات عجیب لگ رہی ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کر دی ہے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن میں سے ہیں؟ وہ ویسے تو ہم اپنے میں سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو وہ ہم جب کہتے ہیں تو ہم انسانوں میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے ہیں کہہ لیں، لیکن اس وقت تو وہ مکے میں نازل ہو رہی ہے یہ صورت بھی، تو آگے وہ مکے کے لوگ ہیں. انہی میں سے ایک آدمی کے اوپر وہی کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے. وہ کہتے تھے آپ کو کیوں بنایا، باقی کوئی بندہ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا بھئی، آپ کو پیغمبری دے دی، باقی کوئی پسند کیوں نہیں آیا. تو یہ بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ وہی کہا دی، کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے. ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی کر دی انہی میں سے ایک آدمی کی جانب. اور وہ وہی کیوں نازل کی ہے؟ ان انذر الناس، کہ وہ وارن کر دیں لوگوں کو. انذر، نذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے نا، نذیرا و بشیرا. وہ انذر، نذیر، خبردار کرنے والا. خبرداری سے مراد کیا ہے؟ بتانے والا کہ ادھر سانپ ہے، ٹھیک ہے، میں مثال دی ہے. چوری کرو گے تو چوری جیسے سانپ نقصان دے گا، چوری بھی نقصان دے دے گی. شرک کرو گے تو شرک بھی نقصان دے دے گا تمہیں. یہ نقصانات ہو جائیں گے شرک کے. کسی کا حق کھاؤ گے، ظلم کرو گے، جھوٹ بولو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا تمہارا. یہ اس کو کہتے ہیں تب بھی. اچھا کبھی نوٹ کریں، پہلے نقصان بتانا ہے پہلے نقصان بتانا ہے. اور آج کل ہمارے کہتے ہیں پہلے فائدہ بتاؤ، پہلے فائدہ بتاؤ کہتے ہیں. بس یہی سمجھ لیں. کہتے ہیں جی اچھی اچھی باتیں کرو، لوگوں کو شوق پیدا ہو. تو یہ قرآن جو پہلی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں کیا شوق والی بات آئی ہے کہ وارننگ آئی ہے؟ یہ الٹا سسٹم چل پڑا ہے. اصل میں یہ اپنی سہولت کے لیے اس طرح بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں انذار پہلے آ رہا ہے. بھائی دیکھیں، ایک آپ جا رہے ہیں یا کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ آگے سانپ ہے یا کھڈا ہے، گٹر ہے. اب آپ اسے پہلے تنبیہ کریں گے یا پہلے اسے جب وہ زندگی کے فضائل بتائیں گے؟ پہلے اسے زندگی کے فضائل بتانے شروع، کیونکہ آگے سانپ لڑ گیا تو مر جائے گا نا. تو پہلے اس کو زندگی کے فضائل بتاؤ، پھر اس کو جب یہ بتانا کہ جب تک بے شک وہ لڑ ہی جائے اسے. یہی بات ہے. ان انذر الناس، تاکہ وہ وارن کر دیں، کان کھول دیں، خبردار کر دیں لوگوں کو. وبشر الذین آمنوا. اب یہاں نوٹ کریں، وہ بات بھی آ گئی ہے کہ آپ فضائل بتائیں، خوشخبری دیں، لیکن کن کو؟ جو ان میں سے بات کو مان لیں، ایمان لے آئیں، جو اس تنبیہ کو مان لیں، ان کو پھر یہ بتائیں کہ تم نے مان لیا تو تمہیں جنت مل جائے گی، جنت میں تمہیں حوریں مل جائیں گی، جنت میں تمہیں شہد کی نہریں مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے طریقہ قرآن کا یا اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان لہم قدم صدق عند ربہم، اور یہ خوشخبری بھی ان کو جب وہ دے دیں کہ ان کے لیے مقام سچائی ہے. قدم صدق کیا مطلب ہے؟ مقام سچائی، یعنی جو پیغمبر کی بات مانتا ہے وہ سچ پر ہوگا، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سچوں کا مقام. تو سچوں کا مقام کیا ہوگا؟ جنت. جھوٹوں کا مقام کیا ہوگا؟
जहन्नम। ये बात अन अंज़िर नास व बशिर लज़ीना आमनू अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम, कि वही जो डर गए, जिनको डराया गया तो वो डर गए, तो उनके लिए खुशखबरी है और उन्हीं को वो मकाम सच्चाई जन्नत मिलेगी। काल अल काफिरूना इन्ना हाज़ा लसाहिरुन मुबीन, लेकिन जो नहीं डरे वो काफिर जिन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादूगर है। यानी वो तंबीह करने वाले को क्या कहा? वार्न करने वालों को क्या कहा? खुला जादूगर। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, लोगो तुम्हारा रब वो है जिसने पैदा किया आसमानों को जमीन को 6 दिनों के अंदर। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श के ऊपर जब वो मुतमक्कन हुआ। क्या मतलब है? देखें, अल्लाह की ज़ात है ना, तो ये तख्लीक तो है ही नहीं, मखलूक है ही नहीं। उसने मखलूक पैदा की और अब मखलूक के ऊपर हुक्मरानी शुरू कर दी। समझ गया? आसमान को, ज़मीन को, जो भी मखलूक उसने पैदा किया उस पर उस हुक्म चलाने शुरू कर दिए। ये है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। ये कोई लाजमी नहीं को उसने कोई जैसा कुर्सी बनाई हो, कोई तख्त बनाया हो, उसके ऊपर बैठ कर भी उसने जो करना, मतलब इसका मतलब यही होता है। जिस तरह हमारे यहाँ तसव्वुर है ना, कहता है कि मेरी कुर्सी की पावर, कुर्सी तो लकड़ी की होगी या जैसी भी होगी, उसमें पावर तो नहीं होती। पावर तो असल के अंदर उस हैसियत में होती है। यहाँ वो बात सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श के ऊपर मुतमक्कन हुआ, यानी फिर उसने हुकूमत शुरू कर दी। युदब्बिरुल अम्र, और फिर सारे मामलात की वो तदबीर करता है, यानी अपनी उसकी तदबीर के साथ सारे काम चलाता है। ऐसे नहीं है कि जैसे कहते हैं जी बस एक ठुड्डा मार देता तो पत्थर रड़ा जाता है, ऐसे नहीं है। मा मिन शफीअन इल्ला मिन बाद इज़्न, और कोई सिफारिश करने वाला नहीं है उसके इज़्न के बगैर। असल में ये बात पीछे आ गई ना कि एक तो है जिनके लिए मकाम सच्चाई है, तो दूसरे जो हैं वो काफिर हैं जिन्होंने कहा कि ये साहिरुन मुबीन है, झूठा जादूगर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बात समझ लो कि जो ये मामलात की तदबीर करता है उसके सामने तुमने पेश होना है। तुम्हें उसने पैदा किया है, बामकसद पैदा किया है, और तुम्हारे इस जुर्म की वहाँ सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा। यानी जिसने हक का इनकार कर दिया उसकी वहाँ कोई, यहाँ जनरल स्टेटमेंट दे दी कि कोई उसके सामने किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा या नहीं करने वाला इल्ला मिन बाद इज़्न, सिवाय उसने किसी को इज़्न दिया। अच्छा, यहाँ नोट कर लें, एक बात है, चलें कर ही लें। ये कुरान करीम के अंदर एक नहीं कई जगह पर आता है, कई जगह पर तो आता है, इसका जिक्र नहीं आता। ऐसा अल्लाह कहता कोई किसी की मिजाल नहीं है कि मेरे सामने सिफारिश करे, लेकिन काफ़ी 5-6 जगहों के ऊपर ये आता है कि अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश करेगा तो अल्लाह के इज़्न से करेगा। अच्छा, यहाँ ये बात नहीं कही गई कि अल्लाह किस को इज़्न देगा या अल्लाह किसी को इज़्न देगा या नहीं देगा। बात औक़ात आप कहते हैं कि अगर तुमने मेरे खेत से कोई चारा काटना है या गन्ना भनना है, और हुण तो गन्ने होंदे ही नहीं, तो किसी को समझ नहीं आनी। आम तौर पर वो गन्ना भनते होंदे सी ना, तो वो मालिक क्या कहता था, तू पुछ के भनना सी, ते पुछया भनन दिंदा पूछोगे तो कहेगा भज जा। तो अब मसला ये है कि ये एक बताना है कि इसके बगैर तो तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है ना। हाँ पूछो, ये फिर मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें इजाज़त दे दूं कि जा पट्ठे बढ़ ला, जा गन्ना भन ला, नहीं चाहे तो ना देवा। तो ये बात समझ लें, ये बात अल्लाह फरमा रहा है कि वहाँ कोई अपनी मर्जी से तो इज़्न किसी को है नहीं, और इज़्न देगा तो वो अल्लाह देगा, तो अल्लाह की अपनी मर्जी है।
کہ وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ پابند نہیں ہے کسی کا. اچھا اب ذرا نیچے آ جائیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کسی کو اللہ اذن دے گا تو اس میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کون حقدار ہو سکتا ہے؟ باقی انبیاء و صالحین. چلیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو اللہ اذن دے دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ فرض ہی کر رہے ہیں ہم. کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی یہ سب چیزیں کیا ہم فرض کر رہے ہیں کہ دے گا. اللہ تعالیٰ جب ان کو اذن دے گا تو وہ اذن کیسا ہوگا؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دے گا، لیکن ہم نے سورہ توبہ پڑھی ہے تو سورہ توبہ میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا کعب بن مالک کا. بلال بن امیہ غالباً تھا، حلال بن ربا تھا، نام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. ان میں سے کسی نے آ کے نہیں کہا جب ان سے محاسبہ کیا، پڑھا آپ نے نا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے تو آپ کو وہاں بھی اذن دے دینا ہے تو آپ یہاں ہی نہیں چھوڑتے ہمیں. یہاں تو آپ کا اپنا اختیار ہے نا، تو آپ نے تو ہمیں وہاں بھی چھڑانا ہے. جبکہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ خود کہتے ہیں، یہ اسی سے پتہ چلتا ہے نا ان کا ایمان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈرتا تھا کہ اگر اسی دوران مجھے موت آ گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا سوکھا سمجھا ہوا ہے کہ جی اذن. اچھا ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ منیر کی سفارش کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، کیا گارنٹی ہے؟ میرے پاس تو نہیں، آپ کے پاس شاید ہوگی کسی پیغمبر کے بارے میں، یا کہ وہ گارنٹی کر دے گا. یہ ایک فرض کی ہوئی بات ہے نا کہ ان کے پاس اختیار ہوگا. ان کے پاس اختیار ہوگا، لیکن وہ اختیار میرے حق میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، صدر پاکستان کے پاس قاتل کو چھوڑنے کا اختیار ہے تو آپ 2-4 بندے مار دیں نا، آپ بھی مار دیں 2-4 بندے، کہ صدر پاکستان کے پاس اذن ہے، اختیار ہے. حالانکہ صدر پاکستان جو ہے نا وہ ایک تیرے میرے جیسا انسان ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی بیوی کی سفارش لے جائیں، اس کے ماں باپ کی لے جائیں، بہن بھائی، کوئی کلاس فیلو، کوئی نہ کوئی کاروباری طور پر اس کا ہمسر ہوگا تو جو کہتا ہے قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کا تو کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اس کے پاس کس کو لے کر جاؤ گے کہ بھئی اسے طلق کر کے تو کوئی اجازت لے لے، اذن لے لے. تو یہ تو چلو بڑی بڑی باتیں تھیں. یہاں ایسے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرے پیر کو اذن مل جائے گا. تو پتہ نہیں تیرا پیر جڑا وہ آپ کتنا چھٹے گا، اس کا نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، تو اس نے تجھے کیا چھڑانا ہے. تو قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر یہ مضمون آیا ہے، اس کو بھی سن لیں چونکہ چلیں آ گیا ہے. تو اس میں یہ مضمون ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا. میں دیکھ رہا تھا کہ سورہ آیت، اس کی آیت مجھے مل جاتی، میرے وہ آیت نہیں مجھے یاد آ رہی. مائدہ سورت ہے، اس میں اینڈ پر ہی تقریباً ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ اپنے مطلب اوپر ایمان لانے والوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، ہم دونوں کو معبود بنا لینا. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں تو جب تک ان کے درمیان تھا تو میں اس وقت کا گواہ ہوں، میں نے نہیں کہا، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو یہ تیرے علم میں ہی ہوتا، میں نے نہیں کہا. اور پھر میں آ گیا، میرے بعد انہوں نے مجھے معبود بنا دیا، میری ماں کو بنا دیا، تو میں تو بری ہوں ان سے. اب یہ تیرے بندے ہیں، تو نہیں بھگتنا ان کو یا تو نہیں بھگتانا ان کو. ٹھیک ہے نا. تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دے گا کہ تم جی اب میرا نام دیا ہوا ہے، چلو یار کوئی بات نہیں.
یا کوئی اور کہہ دے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. تو بہرحال یہ سمجھ لیں سفارش تو یقیناً ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، باقی جس کو اللہ اذن دے گا وہ کرے گا، لیکن وہ ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ کا وہ نظام عدل ہی ٹال پٹ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، وہ پھر کوئی بات ہی نہ رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی عزت یہاں ایک ظالم نے لوٹ لی اور وہ کمزور ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا آسرا کرتا ہے؟ اچھا اللہ کے ہاں مجھے بدلہ مل جائے گا. اور وہاں پتہ لگا کہ اس کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی کر دیا سفارش، اور اس کے پیر کو اذن دے دیا تھا، پیر چڑھا کے لے گیا. تو وہ پھر کدھر گیا؟ اللہ کا تو وہ سارا عدل ہی تال پٹ ہو گیا. وہ سسٹم، وہ تو آپ آج کی عدالت کو ابھی کہہ رہے تھے کہ جی عدالتیں، تو وہ پھر وہی عدالتوں، اللہ کی ان عدالت، اس عدالت میں تو اس عدالت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور یہ بات اللہ بار بار کہتا ہے. کسی صحابی نے اس طرح کی عدالت کا تصور نہیں کیا. کسی صحابی نے سمجھا ہو کہ چلو یار اتنے عدالت اداں دی ہونی ہے نا، بلکہ دنیا میں ایسی عدالت نہیں دیکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دور میں کسی نے. تو بہرحال یہ سمجھ لیں، اس اذن سے دھوکہ نہ کھائیں. بس اس کا مطلب جو میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ اپنا بھرپور زور لگائیں، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ ہو، اور بھول چوک ہو جاتی ہے اور اس کی بھی توبہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو رستہ نکال دے گا. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ غلطیاں گھر بیٹھے والوں سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جو لوگ احد گئے تھے ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی نا. کون سی غلطی ہوئی تھی؟ درے پہ کھڑا کیا تھا. کتنے بندے شہید ہو گئے؟ 70 بندے شہید ہو گئے. تو اگر اللہ حساب لینا شروع کر دے کہ تسی کیوں چڑھا درا؟ ٹھیک ہے نا. اور ان کی سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے؟ آپ کا دل مانتا ہے کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ کر دیں گے. انہوں نے دنیا میں معاف کر دیا ان کو، وہاں بھی کر دیں گے. پھر میں کہا کرتا ہوں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں، میں اس کی کوئی دلیل نہیں دیتا، ان کا کوئی کام ہی اتنا بڑا ہوتا ہے. ہم بڑے بڑے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے، سارا پاکستان مل کے نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ابو طالب فوت ہو گئے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. آپ آلٹرنیٹ تلاش کرنے کے لیے طائف گئے تھے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ کرنے گئے تھے، وہ گئے تھے آلٹرنیٹ، ورنہ تبلیغ تو گلیوں بازاروں میں کرتے نا. وہ تو گئے تھے وہاں کے 3 سرداروں کے پاس، اور وہ سردار جو تھے وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے واپس آنا تھا. تو جب آپ واپس آئے ہیں تو اب آپ کو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ میں مکہ میں داخل ہوں تو میرے اوپر کوئی حملہ کر دے، کیونکہ اس قبیلے کا جس کا ابو طالب جو ہے وہ سردار تھا، اب اس کا سردار کون تھا؟ ابو لہب تھا. تو ابو لہب نے کہا تھا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آزاد ہیں، میں نہیں ان کا ذمہ دار، جو یہ جانے یا عرب جانے یا مکے والے جانے، پھر کوئی بھی حملہ کر سکتا تھا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بھیجا مکہ میں، فلاں بندے کے پاس جاؤ، فلاں بندے کے پاس جاؤ. جب جائیں گے تو کتنے لوگوں کے پاس گئے کہ وہ مجھے ابو طالب والی سپورٹ دیں، وہ جو ابو طالب کی سپورٹ تھی نا ختم ہوئی، وہ دیں، میں مکہ میں داخل ہو جاؤں. یہ عام آدمیوں کو تو سنا دو تو ان کو تو اتنا ہی سیری پھر جائے، کیونکہ پڑھا نہیں ہوتا انہوں نے. تو پھر آخر کے اوپر جو ہے وہ ایک آدمی، کسی نے سپورٹ نہیں دی. مزے کی بات یہ ہے ایک آدمی مطعم بن عدی، اس کے پاس جو ہے وہ بھیجا. وہ بندہ بڑا جرأت والا تھا. اس نے وہاں سے کہا، اچھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، مشرک تھا. اس نے کہا کہ جائیں آپ محمد کو کہیں کہ آ جائیں.
میں سنبھال لوں گا سارا کچھ. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کہا کہ نہیں، پھر واپس جاؤ، اس کو کہو کہ یہاں پہنچنے سے پہلے اگر کچھ ہو گیا تو پھر مجھے یہاں سے لے کر جاؤ. یا اس کے 4 بیٹے تھے یا اس کے 8 بیٹے تھے، 9واں وہ تھا یا 5واں وہ تھا. وہ پھر وہاں سے آیا ہے، تلواریں لے کر آئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کے اندر داخل ہوئے، اور حرم کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہا کہ آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہے. جس نے ان کی طرف دیکھا، جس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی الجھنا چاہا، وہ میرے ساتھ الجھے گا. مکے والوں کی ضرورت نہیں ہوئی اس کے بعد اس کو ہاتھ ڈالنے کی. اور یہ سن 10 کا واقعہ ہے، اور کچھ 2-2.5 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے. کہاں؟ یا 3 سال کے بعد مدینے آ گئے. پیچھے وہ تو آپ اپنی مرضی سے آ گئے نا، یا اللہ کے حکم سے آ گئے. پیچھے سے وہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا. ایمان نہیں لایا، وہ مسلمان نہیں ہوا، فوت ہو گیا. بدر ہوئی، بدر کے قیدی جب قید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارشیں کرنے لگے. تو مکے والوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ کیسے چھوڑیں گے، کوئی ہمیں ہی طریقہ بتا دیں، کس آدمی کو لے کر آئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج متن ہوتا کہ وہ تو ایک ہی آدمی تھا جو فوت ہو گیا. آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو میں سارے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں اس کی مطعم بن عدی کی سفارش کروں گا، نہ کسی اور جگہ ہے، لیکن میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں کہ اگر اس کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو کسی کو اعتراض ہوگا. تو یہ سارا پاکستان مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو مطعم بن عدی نے کیا تھا. اسی طرح ابو طالب کے بارے میں، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اگر وہاں کوئی اس طرح کی صورتحال بڑھ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے آج کے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے دانشور مل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے. بعض اوقات کوئی بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے ایک گنجائش رکھی ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. یہ ہر ہاری ساری کے لیے نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں، اس سے دماغ نہیں خراب ہونا چاہیے تیرا میرا، تو یہ میرے لیے اذن ہو جائے گا اور یہ میری سفارش ہو جائے گی، اور اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے دے. تو کم بھی ایسا کر کہ جو پتہ تو لگے کہ بھی چلیں اللہ کو بھی ہو کہ چلے ایمان نہیں زیادہ سی، کوئی اچھا نماز نہیں پڑھی، کوئی کم تے کیتا ہے. تو فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارشی نہیں ہوگا اس کی اجازت کے بغیر. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، بس اس کی غلامی میں زندگی گزارو. عبادت تو کہہ دیں تو پھر صرف نماز روزے تک بات نہیں جاتے. غلامی اس کی مکمل فرما برداری اپنے، وہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے اس وقت، تو ابھی عبادت کا کیا تصور تھا، یعنی اس کی مان کر زندگی گزارو. فَعْبُدُوا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم اس پر توجہ نہیں کرتے؟ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اگر تو توجہ نہیں کرتے تو إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر آ جانا ہے. وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ تمہیں وہاں بلائے گا. إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بے شک وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق، پہلی بار بھی وہی پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا. اعادہ کیوں کرے گا؟ آگے بات آ رہی ہے. اعادہ اس لیے کرے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اگر اعادہ نہ کرے تو پھر تمہیں اجر کہاں دیا؟ یہ قیامت کا وقوع ہونا نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے، ورنہ تو وہ بد بھی مر گیا اور نیک بھی مر گیا، ختم ہو گئی بات. یہ اس لیے ادا کرے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان کا پورا پورا حق ان کو دے. والذین کفروا، اور وہ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ جو تنبیہ کرنے والا پیچھے ذرا ذہن لے چاہے نا، جو ہمیں پڑھا کہ ایک نذیر بھیجا ہے، تو جس نے
ان کی تنبیہ کے اوپر جو ہے وہ کان نہیں دھرا، لہم شراب من حمیم، تو ان کو وہ جزا دے شراب سے مراد یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی جہنم میں ملے گا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ایک دردناک عذاب جو بسبب ان کے اس انکار کے، کفر کے انکار کے، جب ان کے پاس نذیر آیا، تنبیہ کرنے والا، سمجھانے والا، تو انہوں نے انکار کیا، نہیں مانے، ان کو تعجب ہوا کہ یہ جی کیوں بھیجا اللہ نے، نہیں بھیجا ہوگا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا، وقدرہ منازلہ، اور اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی رکھ سکو اور حساب کتاب بھی رکھ سکو۔ یا ظاہر ہے جب حساب کتاب رکھنا ہے تو کوئی تاریخ، کوئی ٹائم ڈالتے ہیں نا، ورنہ کیا پتہ کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، تو یہ حساب کتاب میں کیلنڈر کی اہمیت سمجھ آتی ہے نا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں سالوں کا پتہ لگ جائے اور تمہیں حساب کتاب میں غلطی نہ لگے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب مگر بالحق۔ بالحق کا کیا مطلب ہے؟ با مقصد، فضول نہیں پیدا کیا۔ یفصل آیات لقوم یعلمون، اور وہ واضح کر رہا ہے اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں، جاننا چاہیں، یعلمون جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے واضح کر رہا ہے۔ نہیں نہ کریں، وہ تو پھر ہمارے جیسے ہوتے ہی ہیں، ساری زندگی بغیر قرآن سمجھے قبر میں چلے جائیں تو پھر وہ بیٹے کہتے ہیں جی قرآن قبر میں رکھ دو، عہد نامہ قبر میں رکھ دو، اس کے کفن کے اوپر کلمہ لکھ دو، پھر وہ اس طرح کہتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک یہ رات اور دن کا اختلاف آگے پیچھے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمان و زمین کے اندر پیدا کیا، یعنی یہ ساری مخلوق، لآیات لقوم یتقون، اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اب ویسے میں یہاں بات شروع کروں تو اس کے لیے تو مجھے کوئی آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن اتفاق سے یہ پچھلا جمعہ جو گزرا ہے نا، میرا خیال جمعہ 18واں جمعہ تھا ہمارا، اس کے اندر اسی موضوع پر میں نے پورا جمعہ اسی موضوع کے اوپر ہے، وہ اس کو آپ سن سکتے ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر ہے، لنک چاہیے ہوگا تو مجھ سے لے لینا۔ تو اس میں یہ پورا موضوع کھول کر میں نے بیان کیا۔ تو فرمایا کہ ان سب چیزوں کے اندر کیا ہے، یہ رات دن کے آنے میں اور یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، اس میں نشانیاں ہیں معرفت رب کی۔ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ اس میں اللہ کی پہچان موجود ہے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے کاریگر اور ایک ہے کاراگری۔ کاریگر کی پہچان کاراگری سے ہوتی ہے، منہ شکل سے نہیں ہوتی، چہرے سے نہیں ہوتی، رنگ روپ سے نہیں ہوتی، اس کے کام سے ہوتی ہے۔ تو یہ کام ہے ساری مخلوق کیا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی کاراگری ہے، اس کاراگری کے ذریعے سے کاریگر کی پہچان۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے کہ ان کی ہم سے ملاقات ہوگی، یعنی کیا مطلب ہے، مر کر ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جن کو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جب آخرت میں جانے کا کوئی یقین ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، دنیا کی زندگی کا تو یقین ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو گزار رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بے شک مسلمان ہے، بے شک کافر ہے، کہتا ہے کہ رہائش اچھی ہونی چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہے، اس پہ تو یقین تو اس چیز کے اوپر لانے کی ضرورت ہے جو نظر نہیں آتی، غیب میں ہے، یہ تو حاضر ہے سارا کچھ۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہے، آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے،
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مطلب یہ ہے کہ اتنا وہ یقین معدوم ہو گیا ہے کہ اب وہ دنیا کی زندگی ہی اصل سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر راضی ہو گئے ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہے اس دنیا کی زندگی کے اوپر. اکثر لوگ آپ سمجھ لیں جب مرتے وقت تک جب مرنے لگتا ہے نا تو اکثر لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری فلاں بیٹی کی شادی رہ گئی، میرا فلاں بیٹا وہ بیکار ہے یعنی بے روزگار ہے، اس کا میں کچھ نہ کر سکا، فلاں بیٹے کے پاس مکان نہیں ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میرا آگے مکان بنایا کہ نہیں بنا، میں نے کس مکان میں آگے جا کے رہنا ہے، اس کی تو اس نے ساری زندگی فکر ہی نہیں کی. اور مطمئن ہے بس اسی دنیا کی زندگی پر. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، تو یہی ہیں جن کا ٹھکانہ ہوگا آگ. بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے قصبوں کے، ان کے جو کچھ کرتے رہے اس کے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. یہدیہم ربہم بے ایمانہم، تو رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت. تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، ان نعمتوں والی جنتوں کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. سمجھ آ گئی؟ 2 حصوں میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے ان کی رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کا رب ان جنتوں کی طرف، ان نعمتوں والی جنتوں کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے. بے ایمان ہم ذرا لمبا جملہ ہے تو اس وجہ سے پھر تھوڑی شاید سمجھنے میں دقت ہو تو میں نے پھر اس کو 2 دفعہ دہرا دیا. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان جنتوں کے اندر پھر ان کی زبانوں کے اوپر دعا ہوگی پاک ہے اے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کے وہ ویلکم کے موقع کی وہاں دعا ہوگی سلام. یہ جیسے کہتے ہیں خوش آمدید. یہ عام بھی کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے السلام علیکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جہاں وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی تو ان کو خوش آمدید کہا جائے گا کہ نہیں. تو وہاں ان کی جو ملاقات کی دعا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سلام. تحیتہم وہ ہوگی ملاقات کہہ لیں، ویلکم، خوش آمدید، اس موقع کی دعا یعنی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کے اس ملاقات کے خاتمے کی دعا ہوگی کہ کل حمد اور کل تعریف کس کے لیے ہے؟ جہانوں کے رب کے لیے. اب یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیں. عام طور پر تو اسی طرح ہی بندہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں جب کسی سے ملاقات ہوگی تو اس وقت کہ ان کی جو ہے وہ دعا ہوگی، یا جنت میں جو ملاقات ان کی جو ہے وہ ختم ہوگی تو پھر وہ ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اس میں دونوں چیزیں ہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ان کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ان کی زبان کے اوپر کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم ہیں، اور سلام کے ساتھ ان کو ویلکم کہا جائے گا. اور پھر جس وقت اب ملاقات ختم ہوگی تو جاؤ تہاڈی جنت ادھر ہے، تو پھر بھی وہ ان الحمدللہ رب العالمین، وہ کہیں گے یہ جنت جو ہے نا یہ ہمارے رب کا انعام ہے. اچھا اس کو اگر سمجھنا ہے تو پھر میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں، پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی. سورہ اعراف ہم نے پڑھی تھی نا، تو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 43 میں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس وقت ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ جنت ہے کہو جی ہے، تھوڑا بہت حساب کتاب ہوئے گا. ہوں میں زبان تو نہیں لوں گا کہ ایسی نہ نکل جائیے. بہرحال پتہ نہیں یقین ہے کہ نہیں ہے، اپنا اپنا ہر بندے نوں حساب لانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اصل سے زبان نہ انشاءاللہ کہنا اندر دی صورت حال دا ہر ایک نو اپنا آپ ہی پتہ آتا ہے. لیکن جب وہاں جائیں گے تو وہاں وہ حقیقت سامنے آ جائے گی نا، وہاں جنت ہوگی.
تو وہاں کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تو وہ کہیں گے کل تعریف اور کل شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہدانا لہذا، جس نے ہماری رہنمائی کی، ہاذا اس جنت کے لیے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا؟ وہی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم اپنے بل پر یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں، اس وجہ سے کل شکر اس کے لیے ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور بے شک ہمارے رب کی طرف سے جو رسول آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ اس راستے پر چلو گے تو اللہ کہتا ہے جنت میں پہنچ جاؤ. یہ حق تھا، ہم نے مانا، کچھ نے نہیں مانا. اب وہ اس طرح بات کر رہے ہوں گے تو اسی اثناء میں ایک آواز آئے گی، نودو، تو ان کو ندا دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، دیکھو یہ جو تمہاری جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے. اچھا، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں، جنتی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ تو اللہ نے پہنچا دیا، رسول بھیج دیے ہمیں پہنچا دیے. تو اللہ ان کی آگے سے قدردانی کیسے کر رہا ہے؟ دیکھو یہ تو تمہاری جنت ہے، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں. تو میں وہ کئی دفعہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کوئی کسی جگہ کے اوپر محلے میں کئی سارے جو ہے وہ شاگرد ہوتے ہیں نا، ایک کوئی استاد ہوگا، اس کے کئی سارے شاگرد ہوں گے. پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی کسی عہدے پر پہنچ گیا، کوئی کسی کو اتنے ریڑھی کھینچی پھرتا، کوئی اتنے کوئی اپنا ٹھیا لائی بیٹھا. تو وہ جو کسی بڑے عہدے پر پہنچ گیا، جج بن گیا، وہ آیا اپنے محلے میں. آپ کو ویسے وہ اسلام آباد میں مکان بنا لیتے ہیں جب یہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی کی موت پر، کوئی فوت پر آنا ہی پڑتا ہے نا. تو کہیں آ رہا تھا جج، اس کے آگے پیچھے پروٹوکول تھا. تو اس نے دیکھا سڑک بیلی کرا دے، ایک پاس سے ماسٹر ٹوٹی جی سائیکل کا ہاتھ چ بڑی کھڑوتا، یہ پروٹوکول لنگے تو پھر میں بھی جاواں. اور اس نے دیکھا یہ تو میرا وہ ماسٹر ہے جو مجھے پڑھایا کرتا تھا ادھر 8ویں 9ویں میں. تو اس نے گاڑی وہاں روک لی، سارا پروٹوکول روک گیا، پولیس والے روک گئے. وہ گھبرا گیا ماسٹر کہ پتہ نہیں میرے سے کیا ہو گیا. تو وہ اتر کر آیا، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا جج. اس نے آ کر اس کے ساتھ سلام لیا، دعا کی، دعا سلام لیا، اور اسے کہنے لگا ماسٹر جی میں نے پچھاڑیا. انہوں نے کہا میں تو نہیں پچھاڑیا تینوں. نے کہا میں تھوڑا فلانا شاگرد ہاں. بڑا اوکھا ہو کے ماسٹر نو یاد آیا بھی فلانا شاگرد ہے. تو ماسٹر کہتا تو کتنے ہونا ہے؟ انہوں نے کہا میں آج کل جج ہونا سپریم کورٹ کا. تو اس نے کہا بڑی ترقی کی ہے. ماسٹر کہنے لگا تو جج کی کہنے لگا ماسٹر جی یہ تہاڈیاں ہی مہربانیاں ہیں، تہاڈا ہی احسان ہے، تہاڈیاں ہی محنتاں. ٹھیک ہے نا. تو جے وہ ماسٹر ہویا میرے ورگا تو انہیں کہنا میں جج بناتا ہے یہ جج میں بنایا، پواں وہ آپ دا پتر میٹرک فیل ہی ہوندا رہا ہوئے. اچھا جے وہ کوئی ظرف دے وچ کوئی چیز ہوئی ماسٹر دے، وہ کی کہے گا؟ وہ کہے گا بیٹا میری کلاس دے وچ 30-35 بچے سی، جے میرے بنایا بنتے تو سارے ہی بن جاندے. میں تینوں کوئی علیحدہ ٹیچنگ نہیں دیتی سی، سب نو کٹھا ہی پڑھایا سی. اور فلانا ادھر ریڑھی کھچدا، فلانا ادھر پھردا ہے، فلانا ادھر پلے داری کردا ہے. تو جج بن گیا تے ٹھیک ہے، یہ گل صحیح ہے تیری کہ میں تانوں پڑھایا محنت کر کے، مگر تو بھی پڑھیا. ٹھیک ہے نا، تو بھی اگوں محنت کی تھی نا تو جج بن گیا. یہ بات ہے. بندہ کی کہے گا جنت جا کے کل شکر اور کل اللہ دا ہی ہے جس نے ساری مہربانی کی تھی جنت پہنچ گیا. اللہ کی کہے گا منودو ان تلکم الجنہ، آواز آئے گی یہ تہاڈی جڑی جنت ہے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے. بھئی میں نے رسول صرف تیرے لیے بھیجا تھا، وہ مکے میں تو ساروں کے لیے بھیجا تھا نا. تو کیسے پہنچ گیا جنت میں؟ ابو جہل کیوں چلا گیا جہنم میں؟ رسول تو وہاں بھی آیا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے.
بہرحال وہاں ذرا تفصیل سے یہاں اس کو تھوڑا مختصر سمجھایا گیا کہ وہاں ملاقات کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جب ملاقات ختم ہوگی پھر بھی ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کا یہ احسان ہر وقت ان کے اوپر طاری ہوگا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ شر دینے لگ جائے جلدی جلدی، یعنی لوگوں کو جلدی جلدی شر میں، شر سے مراد تکلیف، پریشانی، مصیبت دینے لگ جائے، جلدی اجلت کرے، یعجل اللہ یعنی اجلت کہتے ہیں جلدی کو، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی دینے لگ جائے لوگوں کو شر، استعجالہم بالخیر، جس طرح اجلت وہ چاہتے ہیں خیر میں، ٹھیک ہے نا، یعنی جس طرح وہ آدمی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی کا فصل کاشت کر کے آیا تو کہتا ہے ابھی فصل بڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، ابھی کوئی دل میں خیال آیا تو کہتا ہے کہ جلدی پورا ہو جائے، ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے نا، کوئی اچھا کام کر لیا تب بھی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح لوگ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ جلدی لوگوں کو ان کی سزا دینا شروع کر دے ان کے برے عملوں پر، تو جس طرح وہ اپنے اچھے عمل کی یا خیر کی جلدی جلدی چاہتے ہیں کہ ان کو خیر مل جائے، بھلائی مل جائے، لَقُضِیَ عَلَیْہِمْ أَجَلُہُم، تو جو انہوں کے اچھے کام ہیں ان کی جزا تھوڑی بننی ہے، بروں کی زیادہ بننی ہے، تو پھر یہ یہیں ختم ہو جائے گا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے کہ ان کا مسئلہ ابھی ختم نہیں کرنا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یعنی ہم انہیں پھر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسی طرح گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ میں فلاں کام کیا، میں نے بڑی محنت کی اور اللہ نے مجھے نہیں دیا، اور یہ مصیبت آ گئی یا یہ نہیں آ گئی، اس طرح کے گلے شکوے ان کو چلتے رہتے ہیں، تو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، پھر وہ اندھوں کی طرح اسی میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ایسے زندگی گزار دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، اور جس وقت انسان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف جو ہے وہ چھوتی ہے، کوئی پریشانی ان کو جو ہوتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو پھر وہ ہم سے دعائیں مانگتا ہے، کبھی پہلو کے اوپر لیٹا ہوا، کبھی بیٹھا، کبھی کھڑا، ہر وقت ہی دعا زبان پر رہتی ہے نا۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جس وقت ہم اس سے اس کی مصیبت جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں، مرہ کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، تو چل پڑتا جیسے اس نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، یعنی پھر اپنے روٹین کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے پڑھا کہ وہ بعض لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ عرض تھی، یہ دعا تھی کہ اللہ ہمیں مال دے، ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں، خرچ کریں گے، وَلَا نَصَدَّقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو پھر باقل ہوئے ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ایک اپنے گریبان میں ہر ایک آدمی جھانکے، آج آپ کے دل میں کوئی حسرت ہوگی کہ فلاں مل جائے تو میں ایسا کروں، جب وہ تو مل گیا تو بات ہی پھر وہی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات۔ تو ایسے چل پڑتا جیسے اس کو ہماری کبھی ضرورت پڑی نہیں تھی، جیسے اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے اپنی ضرورت کے لیے پیچھے پھرتے ہیں، اور کام ہو جاتا تو پھر ہم ایسے ہی رویہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں اس کی کبھی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی یا پڑنی ہی نہیں ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اور اس طریقے سے ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اپنے اعمال، یعنی اس طرح ہم خوشنما بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حد سے بڑھتے ہیں ان کے اپنے ہی اعمال۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے ہلاک کیا کئی گروہوں کو، امتوں کو تم سے پہلے جنہوں نے ظلم کیا تھا، کئی ظلم کرنے والے گروہوں کو، امتوں کو ہم نے تم سے پہلے بھی ہلاک کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ، یہ مکے والوں کو ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے ان کے ساتھ
साहसी रसूल खुली निशानियों के साथ, जैसे तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उनके पास भी आए थे। वबा कानू लियोमिनू, वो भी ईमान लाने वाले नहीं बने थे, वो भी ईमान नहीं लाए थे। कज़ालिका नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, तो फिर हम इसी तरह जज़ा देते हैं जो है वो मुजरमों को। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द मिन बादिहिम, फिर हमने तुमको बना दिया जो है वो उसके बाद, यानी पहले, और असल में वो आया ना कि इससे पहले कितनी कौमें गुजरी, कौमें आद, कौमें समूद, आहिस्ता आहिस्ता उनके बचने वाले जो थे उन्हीं की नस्लें आगे फैली हैं ना। तो फरमाया कि सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द मिन बादिहिम, फिर उनके बाद हमने तुम्हें ज़मीन के ऊपर जो है वो जानशीन बना दिया, खलीफा बना दिया, जानशीन बना दिया। और तुम्हें भी इसलिए नहीं बनाया कि वो उनको हमने खला कर दिया था और तुम्हारे बाप दादा अच्छे थे तो अब तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। ले नंजुर कैफ़ तामलून, तुम्हें इसलिए जो है वो नायब बनाया है, जानशीन बनाया, ले नंजुर कैफ़ तामलून, ताकि हम देखें तुम क्या करते हो। और हम देख रहे हैं कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तुम क्या करते हो, ये देख रहे हैं। मतलब वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जिस वक्त इनके सामने हमारी खुली खुली आयात पढ़ी जाती है, बहुत आम ये है असल में वो जो मैंने वहाँ रखा है अनवान के तौर पर, वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जिस वक्त इनके सामने हमारी खुली खुली आयात पढ़ी जाती हैं, क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, तो कहते हैं वो लोग जिनको उम्मीद नहीं है हमारे साथ मुलाकात की, यानी जिनको आखिरत के हिसाब किताब का यकीन नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, एती बे कुरान गैर हाज़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला मुतालबा क्या है, एती बे कुरान गैर हाज़ा, ये कुरान हमारी दुनिया को डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, फिक्रे आखिरत, समझे, ये हमारी दुनिया को डिस्टर्ब करता है। फिर इस आयत को पढ़ लें, काल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, वो लोग जिनको हमारी मुलाकात का यकीन नहीं है, यानी अल्लाह की क़यामत का यकीन नहीं है, क़यामत में यानी मुलाकात होनी है ना, तो फिर यकीन किसका है, दुनिया का। भाई आखिरत का यकीन नहीं है, दुनिया का तो है ना। तो दुनिया खराब करते हैं ये हमें कुरान सुना के, दुनिया डिस्टर्ब करते हैं। और जैसे मास्टर साहब कहते हैं सूद हैं, तो भाई खाम खा ये सुना के जो है वो हमारा कारोबार ख़राब करते हैं। कोई मिलावट करता है, कोई काम तोड़ता है, कोई जना करता है, कोई वो अमले कौमे लूत में शरीक है, वही कहता कि यार 4 दिन की ज़िंदगी है, असी अपनी मर्जी कर रहे हैं, ये खाम खाई, आखिरत तो है नहीं उसके ख्याल में। तो दुनिया खराब हो जाएगी, मार तो जाना ही है, तो 4 दिन जो शौक है वो पूरा करो, यही बात है सारी। तो काल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, जो इस बात का यकीन नहीं रखते हैं, उम्मीद नहीं रखते कि उनकी अल्लाह के साथ मुलाकात होनी है, उन्होंने हिसाब किताब देना है, आखिरत है, तो वो कहते हैं दुनिया क्यों खराब करते हैं हमारी। और ये दुनिया किस चीज़ की बुनियाद के ऊपर डिस्टर्ब हो रही है, कुरान कर रहा है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40 साल उनके अंदर थे कि नहीं थे, तो कभी उन्होंने कहा कि आप हमारी दुनिया खराब करते हैं। ये दुनिया जो है ये डिस्टर्ब हुई है कुरान के आने से, ये नोट कर ले। एतीबे कुरान गैर हाज़ा, पहला मुतालबा ये है कि ये कुरान सारे का सारा ही जो है वो ये वापस कर दो जहां से लेके आए हो, ठीक है ना। एतीबे कुरान, कोई और लेकर आओ, गैर हाज़ा, इसके अलावा कोई और लेकर आओ। और दूसरी बात क्या है, दूसरा है कि अगर ये नहीं करना, यानी कि आप इस पर नहीं है तो औ बदलो, फिर तरमीम कर लेते हैं। मतलब यह है कि फिर हम निशानदेही कर देते हैं कि फलां चीज़ जो है ना इसको निकाल दें कुरान से, बाकी कुरान। मैं वो कहा करता हूँ कि तरमीम शुदा कुरान तक तो वो आ गए थे, ठीक है ना, कि चलें ये चीज़ें जो है ना वो आप निकाल दें, बाकी के साथ हम पसंद तो हमें नहीं है पर हम कर लेंगे गुजारा, जा कहते हैं हम मजबूरी नाल गुजारा कर लेंगे। अब यहाँ बहुत अहम बात है जी, ज़रा नोट कर लें। इससे फिर क्या पता चलता है आपको, मक्के में मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे।
کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن تھا. یہ سمجھ لیں پورے قرآن میں مکے والوں کو صرف ایک ہی چیز ہے جس کی پریشانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. ایک نہیں 20 جگہ کے اوپر دیکھیں. سورہ حامیم سجدہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. مکے میں نازل ہو رہی ہے. کسی اور چیز کا نام لیا؟ کسی اور چیز کا نام لیا؟ کس چیز کا نام لیا؟ قرآن کا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. نہیں تو مغلوب ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے. اس قرآن کو نہ سنو. لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو. اور اب تو میری زبانی یاد نہیں ہے، میں 20 مقامات ایسے بتا سکتا ہوں آپ کو قرآن کے. قرآن میں پورے قرآن میں کسی اور چیز کی ٹینشن نہیں ہے ان کو صرف ٹینشن ہے قرآن کی. اور جب تک قرآن نازل نہیں ہوا ان کی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور اب آپ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو واپس کر دو. ایتی بے قرآن غیر ھذا، اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آؤ. اور پھر کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کلمے میں ترمیم کر لو، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا اس قرآن میں ترمیم کر لو، او بدل ہو، یا اس میں چیزیں بدلو، ترمیم کرو اس کے اندر. تو اس سے جو میں نے آپ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بند کر دیتے تو مکہ والوں کے لیے قابل قبول تھے. قرآن میں ترمیم بھی کر لیتے تو قابل قبول تھے. اور اگر ہم قرآن کو پیچھے کر دیں تو پھر ہم بھی قابل قبول ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یا ہم قرآن کے اندر ترمیم کر لیں تو پھر بھی قابل قبول ہو جائیں گے. اس وقت ہو سکتے ہیں تو امکان تو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات سمجھ لیں، جب آپ پورے قرآن کی تبلیغ کریں گے، پورا قرآن کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. پھر آپ کے بھی ایمان کا پتہ چلنا ہے اور آپ کے سامنے لوگوں کی برداشت کا بھی پتہ چلنا ہے کہ یہ قرآن کو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ اس میں ترمیم کر لیں تو پھر آپ سمجھیں لوگ برداشت کر رہے ہیں تو کر رہے ہوں گے پھر بھی، ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے بے شک سوچ کر کیا یا بغیر سوچ کے کیا، چیزیں وہ ہوں گی جو ان کو لیے قابل قبول ہوں گی، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر دیکھیں یہ قرآن ہے، اس میں سے میں کچھ چیزیں نکالتا ہوں. مثال کے طور پر نماز کی چیزیں، روزے کی چیزیں، حج عمرے کی چیزیں، یہ میں نکال دیتا ہوں اور ان کی تبلیغ شروع کر دیتا ہوں. اور پھر میں کہوں کہ یہ تو لوگوں کو قابل قبول ہے. یہ اس لیے قابل قبول ہے کہ اس میں شعیب علیہ السلام والی تبلیغ ہے نہیں، اس میں لوط علیہ السلام والی تبلیغ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو قابل قبول ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ آج سب سے بڑی کمی ہے. قرآن کی تبلیغ نہ بریلوی کریں، نہ دیوبندی کریں، نہ اہل حدیث کریں، نہ شیعہ کریں، اکا دکا کو جو مرضی کریں. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دین کے نام پر جماعتیں بنی ہوئی نا، بے شک وہ تنظیم اسلامی ہماری جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے یا فلانی جماعت ہے، قرآن ان میں بالکل نہیں ہے. ان سے پوچھ کر دیکھیں کتنے بندوں کو قرآن آتا ہے، ٹھیک ہے نا. 100 بندہ پکڑ لیں آپ ہر جماعت میں سے اور پھر دیکھیں اس میں 100 میں سے کتنوں کو قرآن آتا ہے. مطلب یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جو جماعت دینی ہے اسے قرآن نہیں آتا تو پھر اس نے کیا سیکھا ساری زندگی؟ پھر پیپل پارٹی سے آپ کیوں گلا کریں؟ پھر عمران خان سے کیوں گلا کریں؟ پھر نواز شریف سے کیوں گلا کریں؟ بھئی جس کی ساری زندگی دینی
جدوجہد میں گزر گئی اور اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یہ میں کوئی فلسفے نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا, یہ سادہ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جس نے کوئی پرائمری پاس جتنی بھی محنت کی ہے, میرے جتنی بات وہ کر سکتا ہے, میرے جتنی بات اسے سمجھ آ سکتی ہے. اس نے کی نہیں ہے محنت, اس نے کوشش کی نہیں, اس نے قرآن کی ویلیو ہی نہیں سمجھی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی داڑھیوں کی لمبائی سے یا کوئی اس طرح کا وہ کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, پرائمری پاس جتنی محنت کرتا ہے نا, پرائمری اتنی محنت کر لیں تو مجھ سے زیادہ آپ قرآن کو سمجھنے لگ جائیں گے. لیکن یہ آپ نے کرنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال جو ہے نا وہ آج نتیجہ وہی ہے, کیونکہ اکثریت جو ہے وہ پھر قرآن سے بھی واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی مکے والے چاہتے تھے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنانا جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ یہ پیغام آگے نہ پہنچے. ٹھیک ہے. آگے پہنچتا ہے تو لوگوں کو موٹیویشن دیتا ہے, تو لوگوں کو موٹیویشن دیتا ہے تو لوگ پھر ظاہر بات ہے کہ جو ہے نا وہ موجودہ نظام جو ہوتا ہے اس سے جب وہ کیا اسے کہتے ہیں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, ایک ان کے اندر جو ہے وہ تحریک پیدا ہوتی ہے, تو پھر وہ کبھی اس کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ایتی بے قرآن غیر ھذا وبدلو, اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے گا. دیکھیں بات سنیں اچھی طرح, اگر آپ دماغ کھول کر نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آنی بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے قرآن ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ غور کریں. میں جو کہتا ہوں وہ غلط ہے تو پھر آپ مجھے بھی بتا دیں کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں, سمجھ آ جائے گی. یا نہیں سمجھنا چاہتے تو آنکھیں بند کر لیں, پھر سو جائیں. وہ پیچھے بندہ سویا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, پھر آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. ایتی بے قرآن غیر ھذا او بدلو, اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کرو. آپ دیکھیں یہ قرآن کتنا ضروری ہے, اس کا جواب آ رہا ہے. نہیں ترمیم ہو سکتی, نہیں اسے واپس کیا جا سکتا. فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی میں اس کو جو ہے وہ اس میں ترمیم کر دوں. تم واپس کرنے کا کہتے ہو, میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ, نہیں میں تو خود تابع ہوں, میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تابع ہوں اس وحی کے جو میری طرف آئی ہے. میں اس قرآن کے خود تابع ہوں. اور اگلی بات, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اور میں بھی ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں, اس وحی کی نافرمانی کروں, اس وحی کی بات نہ مانوں, یہ جو اللہ نے بھیجا ہے اس کے اوپر عمل نہ کروں, تو ایک وہ جو بڑا عذاب ہے پھر میرے لیے بھی وہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا میں تو اس خطرے کو مول نہیں لیتا اور میں سارے کا سارا قرآن پہنچاؤں گا. مطلب یہ ہے. کل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں, کل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, لو شاء اللہ ما طلوتہ علیکم ولا ادراکم بہی, اگر اللہ چاہتا ما طلوتہ علیکم تو میں یہ تمہیں کبھی بھی نہ پڑھ کر سنا سکتا, ولا ادراکم, اور نہ اس کا کوئی ادراک کروا سکتا. ادراک سمجھتے ہیں نا کہ درک فہم. اصل میں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ نے کہا آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ کلام نہ دیتا تو میں تمہیں یہ باتیں نہیں بتا سکتا تھا, میں تمہیں اپنی طرف سے یہ سنا نہیں سکتا تھا, یہ پیغام نہیں دے سکتا تھا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, اور بے شک میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے, 40 سال گزارے ہیں. کیا مطلب ہے؟ میرے اندر یہ صلاحیت کبھی تم نے دیکھی, جیسے کہتے ہیں مجھے کبھی اس طرح کی بات کرتے دیکھا, جس طرح کی یہ قرآن کی باتیں ہیں, اس طرح کا کلام میرے اندر تم نے یہ صلاحیت کبھی دیکھی ہے؟
اتنی عمر تو میں تمہارے اندر ہی رہا ہوں نا, کہیں دور سے تو نہیں آیا. فقط لبثت فیکم عمرم من قبل ہی, تو میں گزار چکا ہوں ایک عمر تمہارے اندر اس سے پہلے, اس وحی کے نزول سے قبل. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ بات تمہارے کرنے کی ہے جو کرتے ہو کہ جی تمہارا نہیں ہے, تو خود بنایا ہوا ہے یا اللہ کا نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے, او کذب بآیات, یا وہ جو جٹلائے اس کی آیات کو. یہاں جی دو باتیں فرمائی گئی ہیں کہ دو بندے فلاح نہیں پائیں گے. ایک وہ کہ جو اپنی طرف سے بات بنا کر کہے اللہ کی ہے, یعنی یہ وہ مکے والے کیا کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا جواب دیا گیا کہ وہ کوئی بھی ہو فلاح نہیں پائے گا جو اپنی طرف سے بات بنا کر کہے گا یہ اللہ کی ہے. اور دوسرا وہ کہ جو اللہ کی بات کو جھوٹ کہہ دے گا, یعنی بات اللہ کی ہی ہے لیکن اسے جھوٹ کہہ دے گا, وہ بھی فلاح نہیں پائے گا. تو اب تم سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ بات اللہ کی ہو اور تم نے اسے جو وہ جھوٹ کہہ دیا, تو پھر ظالم کون ہوا؟ پھر ظالم تم ہوئے, ظالم نہیں اظلم, سب سے بڑے ظالم پھر تم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. او کذب بآیات انہ لا یفلح المجرمون, بے شک ایسے مجرم فلاح نہیں پائیں گے جو اللہ کو کی جانب جھوٹ باندھ دے کہ اپنی بات کو کہہ دے اللہ کی بات ہے, وہ بھی فلاح نہیں پائے گا. اور جو اللہ کی سچی بات کو نہ مانے, اس میں شک کرے, تو پھر وہ بھی فلاح نہیں پائے گا. دونوں ہی مجرم ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ بندگی کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو انہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, وہی کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ تعالیٰ کے ہاں, یہ ہماری سفارش کر دیں گے. خیر وہ پیچھے سفارش کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تو یہاں زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے. قل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں, أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیا تم بتانا چاہتے ہو, ایک خبر دینا چاہتے ہو, نبئون خبر, نابا خبر ان کو کہتے ہیں, کیا تم خبر دینا چاہتے ہو, بتانا چاہتے ہو ایک بات اللہ کو جس کے وجود سے وہ واقف ہی نہیں ہے آسمان و زمین میں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین میں کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی سفارشی ہے, کسی سفارشی کا وجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سفارش کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی ایسا بچ دڑیا بیٹھا ہے, چھپیا بیٹھا ہے کسی سائڈ دے اتنے, جڑا اللہ کو دھکے نال کام کرا لے گا. سمجھ. تو تم جب یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنی کائنات میں بادشاہی میں ان کا پتہ نہیں ہے. تمہارے ذریعے سے خبر اللہ کو بھی مل گئی ہے کہ ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. یہ بات. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیا ان سے کہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ سفارشی ہیں, تو کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہتے ہو جو وہ اپنی بادشاہی میں جس کے وجود سے واقف ہی نہیں ہے کہ کوئی سفارشی ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ, بہت بلند ہے جن کو یہ شریک بناتے ہیں, جن کو یہ سفارشی کہتے ہیں نا, ان پاک ہے اللہ ایسے سفارشیوں سے. یعنی ایسے سفارشیوں کا کوئی تعلق اللہ سے ہو یا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہو, کوئی اہمیت نہیں. وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً, اور لوگ جو تھے وہ تو ایک ہی امت تھے. فَاخْتَلَفُوا, پھر ان میں اختلاف ہوا. اب یہ کئی دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسے کیوں نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے نا, ایسے سوچتے ہیں. اچھا, کئی سیانے اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ جی جو اچھے لوگ ہیں نا, وہ جا کر کسی جگہ کوئی کالونی بنا لیں, بس اس میں جو ہے وہ نا سارے نیک لوگ جو ہے وہ وہاں چلے جائیں. ایسے کئی لوگ شاید سوچتے ہی ہوں گے. لیکن ہوتا کیا ہے
کہ اول تو یہی نہیں پتا کہ یہ جو جہاں وہاں جا کر رہیں گے یہ کب تک نیک رہیں گے یہ کب پلٹیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ ان کے آگے پیدا ہونے والے کس نظریے کے لوگ ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام وہاں عراق سے ہجرت کر کے آئے تو وہاں انہوں نے خانہ کعبہ بنایا کیونکہ عراق میں بت پوجتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ میری اولاد جو ہے وہ یہاں بت رکھ کے بیٹھے گی 360 بت, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح بعض لوگ سوچتے ہیں. تو یہ دیکھیں انسان ایک جیسے رہتے ہی نہیں ہیں, وہ ایک موقع کے اوپر ایک جیسے ہو بھی جائیں گے تو ان میں سے بھی بدلتے ہیں, پتہ نہیں لگتا کب کس کا ذہن بدل جائے, اور نہیں تو پھر ان کی اولادوں میں سے ایسا ہو جائے گا. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی امت ہے, نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ہی امت ہے, اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک امت بنا کر گئے تھے. پھر اختلافات ہو گئے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی. وہ بات کیا ہے جو پہلے سے طے کر دی ہے؟ کہ میں نے حساب کتاب لینا ہے آخرت میں, دنیا میں نہیں لینا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, تو پھر اللہ قیامت سے پہلے حساب کر لیتا ہے, یہیں قاضی وہ عدالت لگا لیتا ہے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, یہاں ہی ان کے اختلافات جو ہے نا, ہم کئی دفعہ ہمارے دل میں یہ آتی ہے یار یہ جو مسئلہ جو ہے نا وہ اہل حدیثوں کا یا دوسروں کا یہ رفع بیان کرنے کا نہ کرنے کا یہ یہاں ہی طے ہو جائے, یا شیعوں کا سنیوں کا مسئلہ یہیں طے ہو جائے, یا اسی طریقے سے وہ ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے تو جن جماعتوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, اب ہم جو تنظیم اسلامی سے علیحدہ ہو گئے, تو وہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہیں فیصلہ ہو جائے نا, تو یہیں فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ ایسے ہی ہیں بندے, یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں, یہ اختلاف بھی کرتے ہیں, فیصلے کرے گا اللہ اسی دن ہی. تو فرمایا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا اگر اللہ نے یہ پہلے سے طے نہ کیا ہوتا کہ کب میں نے فیصلہ کرنا ہے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, جب آدمی جذباتی ہوتے ہیں نا تو وہ اس طرح بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی ایک دوسرے فرقے والے کے اوپر اتنا غصہ کھا رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں دیکھوں گا تم جنت میں کیسے جاتے ہو, میں دیکھوں گا. ایسے ہی سمجھتے ہیں نا اہل حدیث, سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے دوسرے جنت میں کیسے جاتے ہیں, اور دوسرے کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے, ہم بریلوی دیوبندی دیکھیں گے کہ یہ اہل حدیث کیسے جنت میں جاتے ہیں. وہ اس طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانی, آیت نشانی, یہ معجزے کے لیے ہے. یعنی اصل میں معجزے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے, لیکن وہ معجزہ اس لیول کا جو جس طرح کا موسیٰ علیہ السلام کو دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو دیا, اس طرح کا جو معجزہ دیا اللہ نے وہ دیا قرآن. وہ میں پورے کتاب کر چکا ہوں, اگر لنک چاہیے تو وہ میں دے دوں گا, یہاں پھر اتنا ٹائم نہیں میں لگاؤں گا. لیکن وہ قرآن معجزہ ہے جس کو چیلنج کے ساتھ پیش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور چھوٹا موٹا چیلنج نہیں. فرمایا قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, نہیں لا سکتے اس جیسا قرآن, اس جیسی ایک صورت لاؤ, 10 صورتیں لاؤ. تو بہرحال وہ اس کو تو معجزہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی اس طرح کا کوئی معجزہ دکھاؤ, اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے اس طرح کا کوئی معجزہ دکھاؤ. تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی بات فرما رہا کہ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں اس طرح کا معجزہ جو ہے وہ ان کو ان کے رب کی طرف سے ملا. قل فقل, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں انما الغیب للہ, یہ معجزے تو غیب کی طرف سے آتے ہیں, اور غیب کس کے پاس ہے؟ غیب کا اختیار اس کے پاس ہے, اس کا علم اس کے پاس ہے. فانتظروا, اگر اسی کا انتظار کرنا تو کر لو, ٹھیک ہے. اگر اس کے بغیر نہیں تمہارا گزارا ہوتا تو پھر انتظار کرو. وہ اگر اس نے بھیج دیا جیسے اس وہ باقی کلام بھیج رہا ہے, اگر کوئی معجزہ بھیج دیا تو پھر میں تمہیں دکھا دوں گا. فانتظروا انی معکم من المنتظرین, اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ بھئی آیات دکھا دوں گا.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جس وقت لوگوں کے اوپر جب وہ ہم لوگوں رحمت کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ذرائع مساتم، تکلیف پہنچنے کے بعد، یعنی کوئی تکلیف آئی، پریشانی ہے، پھر اللہ نے رحمت کر دی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو بس وہ ہیلا سازیاں کرنے لگ دیتے ہیں ہماری ان آیات میں، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے پریشانی سے نکالا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پریشانی جو ہے نا، اللہ کا وہ نکالنا جو ہے نا، اس کا یقین انہیں نہیں آتا۔ وہ میں ویسے قرآن میں بھی ہے، فرعون جو تھا اس کی قوم کے اوپر جب عذاب آتا تھا، وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 134 136 پڑھے نا، تو ان میں ہے، تو جب عذاب آتا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ عذاب ٹال دے تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے، اور جس وقت وہ عذاب ٹال جاتا تھا تو پھر وہ مکر جاتے تھے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا کہ رات کے ٹائم میں اپنی گاڑی میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی، وہ مکینک بھی تھا، یعنی پورا مکینک نہیں لیکن سمجھتا تھا۔ اچانک چلتے چلتے رستے کے اندر رات کے 12 بجے یا 1 بجے کا ٹائم ہوگا، تو گاڑی کی ساری لائٹیں چلی گئی، اور میں تو اتنا زیادہ مکینک نہیں ہوں، وہ لگا رہا، اس سے ٹھیک نہیں ہوئی، بڑی کوشش، پھر ہم بیٹھ گئے، پھر کہا کہ یار کسی بس کے پیچھے اس کو بھگا دیں، گاڑی سٹارٹ تو ہوتی تھی، چلتی تھی، لائٹیں نہیں تھی، اور وہ بھی خطرہ ہی رہتا تھا، بس کو تو آگے سب کچھ نظر آتا ہے، ہمیں نہیں نظر آتا، رات کا ٹائم ہے کسی اور جگہ میں، پھر کسی ٹریکٹر کے پیچھے جا چلا لیں، بہرحال آخر ہم رک گئے کہ نہیں کوئی اور حادثہ ہو جائے گا، اور گاڑی بالکل جو وہ اندھیرے میں کھڑی کر کے بیٹھ گئے سڑک کے کنارے، وہ لگا رہا تر کے، آخر وہ بھی مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم انتظار کرنے لگے کہ اب گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ کے بند کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی بس آئے گی، اس وقت بسیں جو ہے وہ بہت کم آتی تھی، لاہور سے جو کوئی بس آئے گی وہی بھاول نگر سے ہارون آباد جائے گی نا، تو بیٹھے بیٹھے بس میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے اسے کہا، حالانکہ 1-2 گھنٹے پہلے ہم نے اس پر گاڑی پر محنت کی تھی، تو میں نے اسے کہا، چابی اسی کے پاس تھی، میں نے کہا چابی دے میں نا یار، چابی دی، بیٹھے بیٹھے میرے دل میں جو بات آئی وہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت جنت کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے نا، تو اس وقت کچھ لوگوں کے پاس روشنی ہوگی اور کچھ لوگوں کے پاس مدھم روشنی ہوگی، کسی کے پاس فل روشنی ہوگی، کسی کے پاس مدھم ہوگی۔ یہ مجھے کسی نے وظیفہ نہیں بتایا، کہیں آپ سمجھیں جی کسی نے وظیفہ بتایا، نہیں، اپنے دل میں آپ ہی آئی۔ تو وہ جن کے پاس مدھم روشنی ہوگی نا، وہ یہ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا۔ تو میں نے وہ چابی پکڑی اور ساتھ ہی اپنے دل سے اس کو ایسے کیا، تو ساتھ ہی دعا پڑھی، ربنا اتمم لنا نورنا، آپ ساری لائٹیں جل گئی۔ اچھا آپ دیکھیں، وہ میرا جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا، یار کوئی گاڑی کو پرابلم بڑا نہیں تھا، یہ ہے وہ ہیلا سازی، کوئی گاڑی کو، میں کہا 2 گھنٹے تو لگے رہے ہیں، گاڑی کو کوئی پرابلم بڑا نہیں تھا، تو بس ایسے ہی جو ہے نا وہ کوئی چیز اڑ گئی، ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں اگر جبرائیل امین آتا کالے ورک شاپ والے کپڑے پہن کے اور اس کے پاس کوئی پلاس ہوتا، کوئی پیچکس ہوتا، وہ کہتا بونٹ اٹھاتا کبھی آگے کو کبھی پیچھے کر کے، تو پھر کہتا چلو بھائی ٹھیک کر دیتی، تسی درس دے کے آ رہے ہو نا، ہم درس دے کر جا رہے تھے نا، تو گاڑی تمہاری ٹھیک کر دیتے، پھر تو ہمیں یقین آ جاتا، اب وہ ہوا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مصیبت سے نکال دیتا ہوں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری ان نشانیوں، ان معجزوں سے، یہ معجزہ مطلب ان سے پھر وہ نکلنے لگ جاتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، تو ان سے کہیں اللہ تعالیٰ بہت آہستگی سے جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی وہ بڑی غیر محسوس ہوتی ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے یہ بھیجے ہوئے فرشتے جو ہوتے ہیں یہ لکھتے رہتے ہیں تمہاری اس طرح کی ہیلا سازیاں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے جو ہے وہ خشکی میں بھی اور پانی میں بھی، سمندر میں بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں جو ہے
ان کو ساتھ لے کر، یعنی ان سواریوں کو ساتھ لے کر، یہ پاکیزہ ہواؤں سے مراد کیا ہے؟ اصل کے اندر جو ہے وہ اس وقت کشتیاں چلتی تھیں ہواؤں کے ساتھ، انجن نہیں ہوتے تھے، بادبانی کشتیاں، وہ بادمان جو تھے نا وہ پھر ہوا چلتی تھی تو چلتی تھی، نہیں تو کھڑی رہ گئی، ٹھیک ہے نا، وہ پھر بادبانوں سے اس کی تھوڑی سی رخ وغیرہ چینج ہوتا تھا، تو وہ موافق ہوائیں کہہ لیں، وہ بھی موافق ہوگی تو چلے گی نا، اگر الٹی چل رہی ہے پھر کیسے جائے گی؟ وفارحوا بہا، اور پھر جب وہ کشتی میں بیٹھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جات حاریہ ناصف آ جاتا ہے، جکڑ تیز ہوا آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، وجاہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موج آنا شروع آ جاتی ہے، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو اب گر گئے اس میں سمندر میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارتے ہیں اطاعت کو اس کے لیے جو ہے وہ خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اگر اس نے ہمیں بچا لیا اس سے، یعنی اس آفت سے، طوفان سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور اگر ہن بچ گئے نا تو بڑے شکر کریں گے، یہ بات۔ فلما انجاہم، پھر جس وقت وہ ان کو بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر وہ زمین کے اندر ناحق سرکشی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہاں ہم جو ہے وہ کہہ کے آئے تھے کہ اب ہم تیری فرمانبرداری کریں گے، مخلصین لہ الدین، تیرے لیے اطاعت کو خالص کر کے زندگی گزاریں گے، پھر اپنے راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ یقین کریں بہت برے طریقے سے جانا وہ ویل چیئر کے اوپر جاؤ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا، تو جب وہ میں اس وقت جمعہ پڑھاتا تھا، تو جمعہ تو میں آپ بھی پڑھاتا ہوں، اس 12 جمعے کا دن تھا، پڑھ کے میں اس کے پاس گیا، تو ایسے جا کے میں نے اس کو جپی ڈالی، رونے لگ گیا، منیر صاحب مرنے کے بعد زندگی ملی ہے، اب تو میں نے بس اب باقی زندگی اللہ کے لیے ہی ہے، موت کو میں دیکھ کر واپس آ گیا ہوں، پتہ اس کی بیوی بیٹی فوت بھی ہو گئی تھی شاید اس میں۔ اچھا، میں نے کہا تو وہ بہرحال اب تو ویسے فوت ہو گیا، لیکن پھر وہ میں نے دیکھا تو بہرحال وہ بات نہیں رہی تھی، اچھا ٹھیک ہو گیا نا، پھر وہ بات اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور پھر وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم اطاعت کریں گے خالص ہو کر، تو پھر بھول جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، لوگو تمہاری اس سرکشی کا وبال تم پر آئے گا، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا بہت تھوڑا فائدہ ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے وہ ایسا کرتے ہو، ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر ہم بتائیں گے تم کیا کرتے رہے، انما مثل الحیات الدنیا کما، اور یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی ہو، انزلناہ من السماء، اور جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں، بارش کرتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے پانی کے ذریعے سے نباتات اگتے ہیں مختلف طرح کے ملے جلے، مما یاکل الناس، جس میں سے لوگوں کو بھی خوراک ملتی ہے، فصلوں سے خوراک لوگوں کو بھی ملتی ہے، والانعام، اور مویشی بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین جب اپنا سنگار پکڑ لیتی ہے، یعنی زمین گندم جب پکی ہوئی ہے تو کیسی سنہری ہو جاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے جب اس کے اوپر فصل ہو، باغ کو پھل لگا ہوا ہو، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کے مالک سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی، فصل دیکھ کر ہی ادھار لینا شروع کر دیتے ہیں، فصل دیکھ کر جو ہے وہ قرضہ پکڑ کے شادی کر لیتے ہیں کہ جب فصل آ ہی جانی ہے، مہینے تک دینے ہیں، اتاہا امرنا لیلا اور نہارا، اور ہمارا امر آ جاتا ہے رات یا دن، فجعلناہا حصیدا، اور اسے کر دیتا ہے کٹی ہوئی، ہر وہ قرضہ پچھے رہ جاتا ہے لاؤن والا جڑا فصل تے لانا سی، کأن لم تکن بالامس، ایسے جیسے کل تھی نہیں، ژالہ باری ہو جائے، کوئی آپ سمجھے کہ ڈیم ٹوٹ گیا، ہڑ آ گیا، کوئی آفت آ گئی، بارش بہت زیادہ آ گئی، فصل تباہ ہو گئی، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، جنہوں نے کان بند کیتے ہیں، دماغ بند کیتے ہیں، انہوں نے نہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں
सलामती के घर की तरफ बुलाता है। क्या मतलब है कि तुम ये दुनिया में जो भाग दौड़ करते हो ये तुम्हें सलामती इससे रहे, ये तुम्हें आगे फ़ायदा दे, ये ना हो कि आगे तुम्हारे लिए सलामती ना हो, तो फिर ये इसी दौड़ भाग की वजह से बदअमनी होगी ना। व यहदी मैं यशाओ इला सिरात मुस्तकीम, और जिसको चाहता है वो सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत दे देता है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, और जो भलाई इख्तियार करेंगे उन्हीं के लिए भलाई होगी, बल्कि ज़्यादा होगा, व ज़्यादा, और ज़्यादा भी अल्लाह देगा, इजाफा करके देगा। वला यरहक़ु वजूहहुम कतरम वला ज़िल्ला, और उनके चेहरों के ऊपर ना स्याही छाएगी ना ज़िल्लत छाएगी। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये जन्नत वाले होंगे, हम फ़ीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहने वाले। यह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 में भी मज़मून आया है, और बहरहाल अब टाइम नहीं है, वह उसका हवाला बस मैंने बता दिया है कि ये इसको वहाँ भी ये जिक्र आया है कि चेहरे काले होंगे और अच्छे नेक लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे। यौम तबयद्द वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, वो सूरह आल इमरान। वल्लज़ीना कसबु सय्यिआत, और वो जिन्होंने बुरे काम किए होंगे, जज़ाओ सय्यतिन बिमिस्लिहा, उनको ज़्यादा नहीं मिलेगी, बस उतनी सज़ा मिलेगी जितनी उनकी बनती है। वो नेकी वालों को ज़्यादा मिलेगी, यहाँ ज़्यादा नहीं मिलेगी। वतरहकुहुम ज़िल्ला, और उनको ऊपर ज़िल्लत भी छाई होगी, चेहरे काले किए जाएंगे। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, और कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला नहीं होगा। देखें पीछे का इज़न उसकी इजाज़त से, यहाँ फरमाया कोई बचाने वाला नहीं होगा उनको अल्लाह से। कअन्ना मन उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमा, और चेहरे उनके इस तरह होंगे कि जैसे अंधेरी रात की घटाओं ने उनके चेहरों को छपा रखा है। उलाइका अस्हाबुन नार, ये होंगे आग में जाने वाले, हम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहने वाले। यौम नहशुरुहुम जमीअ, जिस दिन हम सबको जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे शिरक करने वालों से, मकानकुम अंतुम व शुरकाकुम, अपनी जगह खड़े हो जाओ तुम भी और तुम्हारे वो शरीक भी। फ़ज़य्यलना बैनहुम, तो अब हम उनके दरमियान जुदाई डालेंगे। ये असल में बात हो रही है उन नेक लोगों की जिनकी पूजा पाठ बाद में शुरू कर दी गई। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम है, तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैंने नहीं कहा था इनको कि मेरी माँ और मुझको बना लेना, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 116 में मज़मून है। तो अब जुदाई डल गई ना। अब तो वो कहते हैं कि ईसा जो है वो उनसे अपनी मोहब्बत के दावा करते हैं, तो फिर वो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने लातलकी कर दी तो डल गई ना जुदाई। तो इसी तरीके से अगर कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में या किसी साहबी के बारे में समझता है, तो फिर वो भी इसी तरह जुदाई डाल जाएगी ना। फ़ज़य्यलना बैनहुम, तो उनके दरमियान जो है वो जुदाई हम डाल देंगे, अल्लाह ताला फरमाता है। वक़ाल शुरकाहुम, और कहेंगे उनके वो शरीक, यानी जिनको उन्होंने शरीक बनाया था, वो कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। यानी अब ईसा अलैहिस्सलाम भी कह देंगे। और इसी तरीके से कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी को और अल्लाह का बंदा जिसको वो लातलकी का ऐलान कर देगा, फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम, और वो आगे से कहेंगे, ये भी कहेंगे कि अल्लाह गवाह है कि तुम, हमने नहीं तुम्हें कहा था, ना तुम हमारी बंदगी करते थे, तुम तो असल में शैतान के कहने पर लगे हुए थे। इन कुन्ना अन इबादतिकुम गाफिलीन, और बेशक हम तुम्हारी इस इबादत से गाफल रहे, हमें नहीं पता, हम तो दुनिया से चले गए थे। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत, और इस मौके के ऊपर हर नफ्स देख लेगा जो कुछ उसने आगे भेजा है अमल, जो कमाई है वो उसको खुद देख लेगा। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और वो लौटाए जाएंगे उस सच्चे बादशाह की तरफ, यानी अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और खो जाएगा वो सारे तसव्वुरात जो उन्होंने बनाए थे कि फलां चढ़ा लेगा, फलां कर लेगा, पीर चढ़ा लेगा, वो सब उस वक्त हवा हो जाएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बहुत बहुत